سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسلمان بہت خوش نصیب ہے، بہت ہی زیادہ۔ غور کیجئے گا، جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پر تدبر کیجئے گا، سوچ بچار کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ آج کا مسلمان بہت ہی خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے۔ کیونکہ اسے بنا بنایا پکا پکایا سب کچھ اس کے سامنے آ گیا۔ مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی، تردد نہیں کرنے پڑے، خندقیں نہیں کھودنی پڑی، جنگیں نہیں لڑنی پڑی، لوگوں کے ریسزم کا شکار نہیں ہوئے۔ آج کا مسلمان خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے کہ اسے کوئی بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں بات اس موضوع کی طرف لے جاؤں جس کی طرف آج میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، جو موضوع، جو منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک مشق کرتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، یعنی مسلمانوں کے گھر ہماری روح آئی، سمایا، پیدا ہوا۔ یہ اللہ پاک نے مخلوق جو روحیں ہیں وہ تو ساری بنائی ہوئی ہیں، وہ تو ساری A to Z مسلمان ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتی ہیں، حق پر ہیں۔ الستُ بربکم قالوا بلی، اللہ کو مانتی ہیں۔ تو پھر ہم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے؟ اور جو لوگ ہندو یا سکھ یا عیسائی یا یہودی پیدا ہوئے، انہوں نے کون سا جرم کیا تھا کہ وہ دوسری مخلوقوں میں، دوسری امتوں میں یا دوسرے مشرکین میں اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں آئے؟ ذرا غور کیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آپ پر احسان فرمایا۔ کیا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے؟ اللہ نے آپ پر احسان فرمایا کہ آپ پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوئے۔ اگر اللہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا فرما دے تو ہم تو وہی کرتے نا جی، جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر کسی آتش پرست کے گھر پیدا ہوئے تھے تو ہم بھی وہی کر رہے ہوتے، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے کرتے ہوئے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے آپ پر، اس پر اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ میں نے بتایا نا جی، آج کا مسلمان بڑا خوش بخت ہے۔ یہ ایک دلیل میں نے آپ کو خوش بختی کی دے دی۔ پھر مسلمانوں میں بھی اللہ پاک نے ہمیں محبت والوں میں، عشق والوں میں اور صحیح العقیدہ لوگوں میں پیدا فرمایا۔ صحیح العقیدہ، بھائی بہت سارے برانچیں، شاخیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مرزئی ہیں، رافضی ہیں، بہت سارے ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، بہت سارے اور بھی عقائد ہیں جن پر لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو کہتے ہیں۔ چلے، میں تنقید نہیں کر رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ، اس کے رسول، اہل بیت، اصحابہ، اولیاء الظام، پیران کبار اور اللہ والوں کے ماننے والے لوگوں میں پیدا ہوئے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، احسان ہوا مجھ پر، احسان در احسان ہوا مجھ پر کہ اللہ پاک نے مجھے ایک شیخ عطا فرمائے، ایک اللہ کا ولی بھی عطا، اپنا دوست بھی دیا مجھے کہ جا بھائی، یہ تیرا پیشوا ہے، اس کو تو فالو کر،
जो ये करता है तू भी कर, जो ये कहता है वो करता जा। अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझ पर भी, मेरी औलादों, मेरी नस्लों पर भी एहसान फरमाया कि हमें सही रास्ता दिखा दिया। नहीं तो इस दौर में आप देखें, कमो पेश 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। क्या वाकई सब नमाजी हैं? सब कुरान के कारी और हाफिज हैं? क्या सब ज़कात देते हैं, रोजे रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये भी तौफीक बख्शी कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, जिक्र भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। तो ये अल्लाह का एहसान नहीं? खुशबख्त है आज का मुसलमान, खुशबख्त है जिसे बना बनाया पका पकाया सब कुछ मिल गया। नहीं तो पहले दौर में क्या हुआ, गौर कीजिए। मक्की दौर का कैसा था, मदनी दौर कैसा था, फिर असहाबा का दौर कैसा था, फिर अहले बैत के साथ ये जो मुहर्रम का महीना है, याद रखिएगा रमजान के आखिरी 10 दिन, आखिरी अशरा बहुत कीमती है। इसी तरह हज के महीने का पहला अशरा बहुत कीमती है, और इसी तरह मुहर्रम के महीने के पहले 10 दिन बहुत कीमती हैं। ये वो दिन हैं जिन दिनों में बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां हुई, जिसमें अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। लैलतुल कदर जैसी रात भी रमजान के आखिरी अशरे में। कुर्बानियां, शहादत, बल्कि कहना चाहिए शहादत नवासाए रसूल इस मुहर्रम के महीने में है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, कितनी कितनी शहादतें। अल्लाह अकबर। तसव्वुर करें, गुमान करें कि हम क्या इस काबिल हैं। मैंने बताया ना जी, हमें तो पका पकाया बना बनाया सारा कुछ मिल गया, हमें तो करना ही कुछ नहीं पड़ा, तरद्दुद नहीं करना पड़ा। हमें तो घर छोड़ के कहीं कोई मार्टर करने के लिए, कोई जंग लड़ने के लिए भी नहीं बुलाया गया। कोई और काम नहीं हमें कि भाई सारा माल घर का ले आओ, जहाद के लिए चाहिए। हम तो मस्जिद में भी जाएं तो जो जेब में बचा कुचा चेंज कॉइन्स होते हैं ना जी, वो उधर जाकर डालते हैं। आए आज का मुसलमान, उसे मिला तो बना बनाया पका पकाया। आज का मुसलमान है तो खुशबख्त, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बेकदरी कर गए, बेकदरी कर गए इस दीन की। दिया जो कुछ नहीं, इसकी कुर्बानियां तो दी ही नहीं इसके लिए हमने। अल्लाह पाक हमारी हाथों पर रहम फरमाए। गौर कीजिएगा, जिन लोगों ने इस्लाम की लिए कुर्बानियां दी, इस्लाम के लिए जामे शहादत पिए, दीन के फरोग के लिए अपने घर बार कारोबार को छोड़ा, जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना माल पेश किया, वो लोग कामयाब हैं, वो लोग अफजल हैं, आला हैं। खुदारा कोशिश करें कि हम एक तो शुक्र गुजारी करें कि अल्लाह पाक ने हम पर एहसान फरमाया, दूसरा इसकी कदर करें कि ये बहुत कीमती खजाना है जो इस गे गुजरे दौर में भी, इस दौरे हाजिर में भी ये खजाना अल्लाह पाक ने आपको अता किया हुआ है। अता है तो देखें ना जी, आज आप महफिल जिक्र में आए बैठे हैं, तालीम दीन के हल्के में, ग्रुप में, जूम मीटिंग में आप आए बैठे हैं। अल्लाह आप पर, आपकी औलादों नस्लों पर एहसान फरमाए
اور دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ قدر کیجیے گا، بے قدری نہیں کرنا۔ وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بڑا قلیل ہے، لگتا ہے ابھی 5 سال ہیں، 10 سال ہیں، 20 سال ہیں، اور نہیں بابا نہیں، جہاں اتنی زندگی گزر گئی پتہ نہیں چلا، جو باقی رہ گئی وہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ تو چلنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو الوژن ہے، یہ تو ایک فریب ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے جو ہماری آنکھوں کے آگے پل کیا گیا ہوا ہے، ایک میٹرکس ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کبھی میں بڑا دکھی ہوں جی، میرے اوپر تو بڑے دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے واہ جی میں بڑا سکھی ہوں جی، میں تو جناب اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر، بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ جس پر دکھ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس کا وقت رک گیا نہیں، اس کا بھی چل رہا ہے، گزر گیا، کچھ گزر گیا، کچھ گزر جائے گا۔ اور جس پر خوشیوں کے بوچھاڑ ہو رہی ہے، خوشحالی اس کے در کو آ کے سلام کرتی ہے، کیا اس کا وقت رک گیا؟ نہیں، اس کا بھی نہیں رکا، اس کا بھی چل رہا ہے، کچھ گزر گیا ہے، کچھ گزر جائے گا۔ تو بھائی دیکھنا تو یہ ہے کہ خوشحالی تو تھی، کیا میں نے اللہ کی شکر گزاری کی، اس کی عبادت کی، اس کو راضی کیا، اس نے جو مجھے دے رکھا تھا کیا اس کی راہ میں خرچ کیا؟ یہ ہے کامیابی۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس پراپرٹی بہت ہے، وہ تو بلکہ آزمائش ہے، وہ تو بلکہ میرا امتحان ہے۔ یہ تو وہ مال ہے جس کے لیے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی کیا کیا اس کا۔ اور جی بڑی پریشانیاں ہیں جی، بڑی تنگ دستیاں ہیں جی، بڑی مجبوریاں ہیں جی، بڑی مشکلیں ہیں جی، میں تو بڑا گردن تک پھنسا ہوا ہوں جناب۔ تو پھر اس کا تو حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو الٹا آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کی دعائیں التجائیں عبادت کی طرح کاؤنٹ ہو رہی ہیں، آپ کے جو گناہ ہیں وہ دور ہو رہے ہیں، آپ کی جو قباحتیں ہیں وہ جھڑ رہی ہیں، آپ کے درجات جنت میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ کمال ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ برا وقت ہے مجھ پر، بڑا مشکل وقت ہے۔ اور بابا یہ الوژن ہے، یہ ایک کوڑ ہے، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، اس میں نہیں رہ جانا۔ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے آپ خوش بخت ہیں، اپنے بختوں پر خوش رہا کریں، آپ خوش نصیب ہیں، جو آپ کے نصیب میں ہے اس پر خوش رہا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، خدا را ہر وہ کام کریں جس میں اللہ اور اس کے پیارے نبی، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں، ہر وہ کام کریں اور ہر اس کام سے باز آ جائیں جس میں اللہ اور اس کے پیارے نبی کی ناراضگی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، باز آ جائیں۔ اور یہ تنگی اور مشکل اور تکلیفیں اور بیماریاں اور دکھ اور جناب یہ اللہ آپ کو خوشحالی دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خوشحالی نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، پر اس کے لیے ہلکان نہیں ہو جانا، اس کے پیچھے نہیں دوڑتے رہنا کہ دولت آ جائے، اس کے پیچھے نہیں دوڑتے رہنا کہ طاقت اور مل جائے، اس کے پیچھے نہیں دوڑتے رہنا وہ نہیں میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس کا نام ہم نے کامیابی رکھا وہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ کامیاب تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ کامیاب تو وہ ہے جس نے دین پر چلنا شروع کیا اور دین پر چلتے چلتے قبر میں اتر گیا۔ کامیاب تو وہ ہے، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس نے اپنا مال اپنے ماں باپ پر خرچ کیا، جس نے اپنا مال دین کے لیے، غریبوں کے لیے خرچ کیا، گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کیا، لوگوں کی تکلیفیں پریشانیاں
दूर करने में खर्च किया, वो कामयाब है। वो कामयाब थोड़े ही जिसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड डॉलर या रुपए अपने बैंकों में इकट्ठे कर लिए, वो कामयाब थोड़ी है। आज का मुसलमान खुश नसीब है, खुशबख्त है, उसे करना कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ उसे बना बनाया मिल गया। बस कदर करें, खुदारा कदर करें, दीन इस्लाम की कदर करें। नमाज, कुरान, रोजे, जिक्र, अज़कार, दुरूद पाक, हाँ अल्लाह ने तौफीक दी है, वसाइल असबाब हैं तो हज करें, करें प्लीज। ये इस बात की दलील होगी कि हाँ भाई हाँ, मैं दीन इस्लाम की कदर करता हूँ, मैं मसाजिद की कदर करता हूँ, मैं मशाइख असातिज़ा की कदर करता हूँ, मैं अहले बैत की, आले रसूल की कदर करता हूँ। बाज़ औक़ात लोग इस बस कज फहमी में भी फंस जाते हैं कि अच्छा भी वो सादात है, अच्छा होगा। नहीं भाई, आपके कान में आवाज पड़ गई कि वो सादात है तो बस अदब करें, मोहब्बत करें उनसे। अगर कर सकते हैं तो उनकी खिदमत भी करें। लेकिन किसी के सादात या सैयद होने पर शक करना, तमस्खर उड़ाना, या अल्लाह ना करे 100 बार तौबा करके कहते, कुछ लोग उनको कहते नहीं ये असली सैयद नहीं है, लिहाजा उसको हकीर जानते हैं। फिर माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। भाई आपके पास या मेरे पास कोई पैमाना है जिससे हम मैयर कर लें कि ये सैयद है कि नहीं है, और अगर ये सैयद है तो किस लेवल का, किस पाए का सैयद है? नहीं बाबा नहीं, हमें सादात की इज्जत करने का हुक्म है, अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म है, आले रसूल की अकीदत का हुक्म है। लिहाजा अगर कोई है तब भी, कोई नहीं है तब भी अदब करें। आपके पास मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, अगर हम उसे आले रसूल समझकर, अहले बैत समझकर उसकी इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें पूरा पूरा अजर मिलेगा। वो सादात है या नहीं है, बहरहाल एक ये डिफरेंट आर्गुमेंट है, मैं इसकी तरफ नहीं ज्यादा जाना चाहता, लेकिन खुदारा कदर करें। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम, आपने वो वाक़या बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। हर साल हमारे उलमा हजरात बड़ी तफसील से बताते हैं। गौर करें कि आले रसूल ने दीन के फरोग के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और अगर हम दुनिया के लोगों की बात करें तो उलमा बताते हैं कि कमो पेश 18,000 मुसलमान पढ़े लिखे आलिम दीन भी बीच में लोग यजीद के साथ थे। यजीद के साथ क्या उन्हें नहीं पता था कि हम आले रसूल के साथ क्या कर रहे हैं? जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज पढ़ के उन्हें नहीं पता कि नमाज में जो दरूद हमने पढ़ा है आले इब्राहिम और आले मोहम्मद पर, ये वही आले मोहम्मद तो है जिनके साथ हम माटर खोले हुए हैं, जिनके साथ हम जंग छेड़ के खड़े हैं। पता था, याद रखिएगा, पता था। हाँ चलें, क्योंकि वो दौर सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वो दौर हर एक को जान और पहचान का दौर नहीं था। बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता था कि वो आले रसूल के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये तो कहा गया कि ये दीन इस्लाम के बागी हैं, माज़अल्लाह, कि उनके साथ हम ये कर रहे हैं। तो भाई ये कुर्बानी पेश की, यही वजह है कि आज आप और मैं पैदाइशी मुसलमान हैं और दीन इस्लाम बड़े अच्छे माहौल में हम तक पहुंचा।
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بے قدری کریں۔ ہم لوگ ٹھیک ابھی نماز پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہ پڑھی، آل رسول کو دیکھیں، نمازیں نہیں چھوڑی، جان قربان کر دی، نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو نواسائے رسول کی شہادت ہے، اللہ پاک اس شہادت کو قبول فرماتے ہوئے اللہ پاک کل امت مسلمہ پر رحم فرمائے، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب ذوالجلال مالک القدوس، ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں سستیاں بے ادبیاں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہمارے بھی، ہمارے آباء و اجداد کے بھی، ہمارے اولادیں جو نسلیں ہیں ان کے بھی سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کل امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ سچی کر کے قبول فرما۔ تیری محفل، تیرا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ گئے اکٹھے، حلقہ ذکر سجا لیا، اللہ یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ محفلیں سجانا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ یہ محفل پاک ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے، یا اللہ ہم سب کی دکھ تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جو بھی ہمارے ظاہر و باطن میں رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورسز، جادو ٹونے وار ہیں، سب رد فرما دے، سب دور کر دے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، ہمیں اپنا فقر عطا فرما، اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ سب کچھ دیا ہے تو نے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت پر زندگی عطا فرما دے، استقامت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ جب وقت موت آئے تو کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، دنیا سے جائیں تو تجھ پر قربان ہو کر شہید ہو کر جائیں، ایسی موت جو افضل و اعلیٰ ہو وہ عطا فرما ہمیں، یا اللہ تجھ پر، تیرے محبوب پر، تیرے محبوب کے مشن پر، تیرے پسندیدہ دین پر قربان ہو کر چلے جائیں، ایسا کرم عطا فرما، یا اللہ ہمیں صادقین جیسا ایمان عطا فرما، صالحین جیسے اعمال عطا فرما، اور شہیدین جیسی موت عطا فرمانا۔ اللہ کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی عزتوں شرموں کی املاک کی خیر فرما، یا رب العالمین۔ بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اپنا رحم عطا فرما۔ اللہ یہ جو اضطراب، تذبذب، بے چینگی، وحشت، ہلاکت، یہ جو اندھیرا، یہ جو بے چینی، بے سکونی پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یا اللہ اس کو دور کر دے، اللہ اس کو دور کر دے، دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا کرم عطا فرما، تمام عالم اسلام پر اپنا کرم عطا فرما، کفار جو مسلمانوں کے خلاف جہاد کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ڈرٹی ٹرکس کرتے ہیں، یا اللہ مسلمانوں پر ظلم توڑتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت و لگام عطا فرما دے، ان کو ان کے ارادوں میں، ناپاک ارادوں میں اللہ ناکام فرما دے، ناکام فرما دے، مسلمانوں کو اپنی امان عطا فرما، مسلمانوں کی عزت و شرموں کی حفاظت فرما، اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم توڑا جا رہا ہے اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں ان میں سے
ان کو زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، ہمارے آباء و اجداد پر اپنا خاص لطف و کرم عطا فرماتے ہوئے دنیا کی بھی، قبر کی بھی اور حشر کی زندگی آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی، قبر کی، حشر کی ذلت و خواری، رسوائی و پریشانی، سختیوں اور سزاؤں سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمانا، ہماری اولاد و نسلوں پر رحم فرما۔ یا اللہ جتنی بھی زندگی ہے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جبینوں کو سجدوں کی حلاوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو شاکر کر دے، جسموں کو صابر کر دے۔ اللہ ہم پر، ہماری آنے والی نسلوں پر اپنا لطف و کرم جاری و ساری فرما۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، نام بتا دیے، یا اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جن کے دلوں میں رہ گئی وہ بھی قبول فرما۔ سید اسماعیل صاحب جو قضاء الہی سے پچھلے دنوں انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یا اللہ ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو سوگوار لواحقین رہ گئے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہماری بیٹی پچھلے دنوں نکاح ہوا، اس کو بھی، اس کے ہسبینڈ کو بھی یا اللہ پاک بہت ساری خوشحالی، خیر و برکت، تسلیم و رضا عطا فرما۔ یا اللہ ان کو آنے والی زندگی میں جو بھی مشکلیں پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرماتے، ان کی زندگی میں خوشیاں اور رونقیں مزین فرما دے۔ اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسا کرم عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کی مسز کے لیے بھی دعا کروں، ان پر بھی اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچے بچیوں کے نصیب جوڑ مقدر اچھے فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو ہدایت والا بنا دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ اپنا خاص لطف و کرم عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی میرے محبت والے ساتھی آمین کہتے ہیں، محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، UK میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی ساتھی ہمارے ساتھ زوم کی اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرماتے ہوئے ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ جو بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں سے پورا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ کو ہم پر راضی فرما دے، ہمارے والدین کو ہم پر راضی فرما دے۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ میرا معمول ہے، چلے یہ ایک آخری ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ میرا معمول ہے، میں محفل ہو چکے تو اس کے بعد شکر ادا کرتا ہوں، نماز پڑھ لوں اس کے بعد شکر ادا کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں، جو بھی کام کروں اس کے بعد میں اللہ کا شکر ضرور ادا کرتا ہوں۔ خاص اسے اچھے خیر بھلائی والے کاموں کی بات ہو رہی ہے۔ معاملات زندگی میں بہت سارے ہیں، کچھ اور بھی جو کاروبار کی نیت سے یا دیگر معاملات کی نیت سے کیے جاتے ہیں، لیکن خاص طور سے محفلیں، ذکر، نماز، قرآن، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اپنا کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی خود نمائی کروں، نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی مجھ سے تعلیمات لے رہے ہیں، تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، تو بھئی میں جو کرتا ہوں میں آپ کو کیوں نہ شیئر کروں کہ آپ بھی کیا کریں، آپ بھی کیا کریں۔ لہٰذا جب بھی محفل اٹینڈ کر لیں شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی تھوڑا وقت تیری یاد میں بیٹھے۔ نماز پڑھ لی، شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق بخشی تو ہم نے نماز ادا کی۔ جیسے جیسے آپ شکرانہ ادا کریں گے، اللہ پاک نے جو کچھ بھی آپ کو عطا فرما رکھا ہے، چاہے وہ خیر اور بھلائی والا وقت ہے،
چاہے وہ خیر اور بھلائی ہے، چاہے وہ کوئی مال ہے خیر اور بھلائی والا، جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ اس میں خیر، برکت، ترقی، وسعت اور بڑھا دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. میں بھی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ بھی شکر گزاری کریں تاکہ ہم سب اللہ کے شکر گزار بندوں میں شمار ہو جائیں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ سیٹرڈے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.